اور اگرچہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ نہیں، لیکن میں اس چیز کے لیے آمادہ اور تیار ہوں، جب کوئی ایسا مرحلہ یا مقام آئے میں اس چیز کے لیے حاضر ہوں، اور فلسطین کے لیے اور مسلمان دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف انشاءاللہ اللہ ہمیں ہمت اور جرت دے، ہم حاضر ہیں اور ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ڈریں گے نہیں، بھاگیں گے نہیں، لڑنا بھی سکے تو مرنے کے لیے تیار ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے، اس میں کوئی ڈر نہیں کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہزاروں جانیں مسلمانوں کی جا چکی ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ جب یہ معاملہ شروع ہو رہا تھا، مذمت تب بنتی تھی، اب مذمت نہیں بنتی، اب جواب بنتا ہے، اب جہاد بنتا ہے۔ جو کر ہی کچھ نہیں سکتا اس کا معاملہ اور ہے، جن کو اختیار ہے وہ اگر نہ کریں ان کا معاملہ اور ہے۔ تو خواہ وہ افواج پاکستان ہیں، پاکستان کی ساری ایجنسیز ہیں، حکومت پاکستان ہے، کوئی بھی ہے، کوئی ایسی وجہ بتا سکیں تو بتائیں کہ بھئی اس وجہ سے ہم ان ظالموں، یہودیوں، جہنمیوں کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ ہم سے مخاطب ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے؟ اور کیا ہم لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ چلو کون سا ہم پہ کوئی میزائل آ کے گرا ہے، کون سا ہمارے علاقے میں کوئی بم آ کے گرا ہے، تو کیا وہ جو اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں یا ہم ان میں سے نہیں ہیں؟ جتنی پروڈکٹس ہیں اسرائیل کی، یہودیوں کی، ان ظالموں کی، ان جہنمیوں کی، ان سے 100% بائیکاٹ کریں کہ اگر ہمیں احساس ہو کوئی یہ تھوڑا سا ایکشن بھی نہ لے سکے، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے ہم اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ یار آپ سوچو، جب آپ کو کوئی بندہ، کوئی خاندان برا لگتا ہے، آپ اسے غصہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے بھی چیز لا کے رکھ دے تو آپ نہیں کھاتے، آپ نہیں اٹھاتے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ کیوں؟ آپ کا ذاتی غصہ ہوتا ہے، اپنی ذاتی بات پہ آپ کسی کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ وہ ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو قتل عام کر رہے ہیں، بم دھماکوں سے اڑا رہے ہیں، سینکڑوں فٹ تک ان کی لاشیں اڑی ہیں۔ آپ کے بچے کو کوئی ناحق تھپڑ لگا دے یا ڈانٹ دے تو آپ کتنا غصہ کرتے ہیں کہ میرے بچے کو کیوں ڈانٹا ہے۔ ایسے ہمارے دوستوں کو، ہمارے قریبیوں کو کوئی یوں کرے، ان کی بے عزتی کرے، ان کو محلے میں ذلیل کرے، ان کو مارے، ناجائز 2 تھپڑ ہی لگا دے، تو کیا ہم جا کے لڑ نہیں پڑتے اس سے؟ اور ہم کتنا غصہ کرتے ہیں۔ تو یہ سوچیں، وہ آپ کے ہی بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں، وہ قتل کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو مار چکے ہیں، وہ ہماری غیرتیں کہاں ہیں؟ ہمارے غصے بس اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے پہ غصہ کرتے جاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑتے جاؤ، بس یہیں پر ہی ہماری غیرت جاگتی ہے، بس کہ ایک ایک کر کے آتے جاؤ اور مرتے جاؤ۔ اس کا حل تو یہ ہے کہ قوم اکٹھی ہو کے نکلتی، اس غصے میں، اس بدلے کی آگ میں تھوڑا جلیں، اپنے اندر وہ آگ جلائیں جس کے بھانبڑ موجود ہونے چاہیے تھے ہم نے اب تک، اور ابھی ہم نے چنگاری بھی نہیں لگائی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا ماحول ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کم از کم ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی ایسے مناظر پہلے نہیں دیکھے، اور اتنی زیادہ اسلامی ریاستیں قائم ہونے کے بعد یہ صورتحال ہو اور کوئی عالمی طور پر کوئی مضبوط آواز نہ اٹھائی جائے، تو یہ مسلمانوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور اس وقت ہم مسلمان کہلانے والے لوگ جس بے حسی سے اور بزدلی سے کام لے رہے ہیں اور ظالم کے خلاف علم جہاد بلند نہیں کر رہے، مظلوم کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے،
تو کبھی یہ سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی معافی کیسے ہو سکے گی؟ یہاں پہ 2-4 دن جتنی بھی زندگی ہے، یہ ہم اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی جو بھی ذاتیات ہیں ان میں اتنا گھر چکے ہیں کہ ہمارے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم میں نہ یہ ہمت رہی، نہ وہ جرت رہی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ظلم کو ہم اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکیں۔ خواہ حکومت پاکستان ہے اور خواہ کوئی بھی اسلامی مملکت جو ہے، ان سب کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا وہاں تک کوئی اختیار ہے۔ ملک کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، خواہ وہ مصر ہو، ایران ہو، عراق ہو، ترکی ہو، کوئی ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، اس میں کوئی اگر سیاسی یا مذہبی تنظیم یا اپنے طور پہ کوئی علاقائی لوگ، کوئی قوم، کوئی نسل، کوئی برادری اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے بھی ہیں، تو کیا وہ اب ان ظالموں کے ساتھ جا کے لڑ سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کے تک پہنچ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی وجہ ہے، یہ تو سب حکومتوں کو چاہیے، سارے اسلامی ریاستوں کو چاہیے کہ اپنی عوام میں کم از کم، چلو ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے، جو لوگ حکومتوں میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی باتوں سے شاید کچھ لوگ مطمئن ہو جائیں آپ کے کسی جواب سے کہ ہم کیوں ظلم کے خلاف نہیں اٹھ رہے، شاید کچھ لوگ مطمئن ہو جائیں، لیکن آپ جواب تو دیں اپنی عوام کو، کم از کم کوئی بات بتا سکنے کی بھی جرت یا ہمت آپ میں ہے، کوئی دلیل دینے کی بھی جرت اور ہمت ہے آپ میں، کیا آپ اپنی عوام کو صرف یہی بتا سکیں کہ ہم کیوں اس ظلم کے خلاف نہیں اٹھ رہے، ہم کیوں یہ آواز نہیں اٹھا سکتے؟ کوئی وجہ ایسی ہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے؟ اگر آپ کی فیملی کو، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کی بہنوں کو، آپ کی ماؤں کو، آپ کے بچوں کو اگر اس طرح مارا جائے تو کیا آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے؟ کبھی اپنے اوپر یہ سوچ کے دیکھیں۔ اور جو یہ کر سکتے ہیں وہ اگر نہیں کر رہے تو کبھی یہ گمان نہ کریں کہ چلو یہاں کون سا کوئی ہمیں مار دے گا، یا ہمارے اوپر کون سا یہ وقت آنے والا ہے۔ آپ کے اوپر اس سے بھی سخت وقت آنے والا ہے، جو کر ہی کچھ نہیں سکتا اس کا معاملہ اور ہے، جن کو اختیار ہے وہ اگر نہ کریں ان کا معاملہ اور ہے۔ تو خواہ وہ افواج پاکستان ہیں، پاکستان کی ساری ایجنسیز ہیں، حکومت پاکستان ہے، کوئی بھی ہے، کوئی ایسی وجہ بتا سکیں تو بتائیں کہ بھئی اس وجہ سے ہم ان ظالموں، یہودیوں، جہنمیوں کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھا سکتے۔ کیا وجہ ہوگی؟ کوئی مالی نقصان ہو جائے گا، کوئی معاہدے ایسے ہوئے ہیں، کوئی پالیسیز ایسی چل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے بھائی ایسا؟ کون سی آخر ایسی بات ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں مار دیں گے، جان کا خطرہ ہے؟ تو کبھی ہم یہ سوچیں، یہ بات میں یہ عرض کر دوں، اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے کہ ہم دکھاوے کے لیے کوئی بات نہ کریں۔ یہ کوئی کسی کی نظر میں کسی سے خراج تحسین لینے کے لیے،
کسی سے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ لینے کے لیے، کسی سے کوئی شاباشی لینے کے لیے ہم بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمیں کسی سے کسی قسم کا خراج تحسین چاہیے۔ میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ خدشہ ہو، چلو یہ بات حق ہے کہ جان کا ڈر ہوتا ہے، بالعموم یہ ہوتا ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنی کوئی شرم کی بات نہیں۔ اگر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کسی جگہ پر خاموش ہو جاتا ہے یا کہیں سے سائیڈ پر ہو جاتا ہے یا اپنا بیان بدل لیتا ہے، کبھی جھوٹ بول دیتا ہے جان بچانے کے لیے، تو یہ اتنی کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان ہے، انسان اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کے معاملات کر لیتا ہے، اور کئی مقامات پہ ایسی باتیں جائز بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم بس اس وجہ سے نہیں بول رہے کہ یار ہماری جان کو خطرہ ہے، تو ہماری جان ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جانیں تو ویسے بھی جا رہی ہیں۔ یہ اسٹریٹجی، یہ حکمت عملی تب اپنائی جاتی ہے جب ایسے کسی معاملے کا خطرہ ہو کہ یار ایسا ہو نہ جائے، تو چلو تھوڑا سا خاموش رہ لیا جائے، کوئی کام خراب نہ ہو جائے، یار کسی کی جان چلی نہ جائے، تب یہ حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ جب پہلے سے ہی ہزاروں جانیں جا چکی ہوں، تب یہ حکمت عملی کہلاتی ہی نہیں ہے، تب یہ بزدلی کہلاتی ہے۔ تب تو یہ خود ہی مر جانے کا مقام ہے، یہ کوئی حکمت نہیں، اس میں کوئی بہتری نہیں۔ اور کیا ہم لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ چلو کون سا ہم پہ کوئی میزائل آ کے گرا ہے، کون سا ہمارے علاقے میں کوئی بم آ کے گرا ہے، تو کیا وہ جو اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں یا ہم ان میں سے نہیں ہیں؟ یہ ہم اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا اور غیر کیا ہوتا ہے؟ جب انسانی جان کی کوئی قیمت نہ ہو اور انسانیت پر اتنا ظلم ہو رہا ہو، ہمیں تو جو دین عطا کیا گیا ہے، ہمیں تو فرمایا یہ گیا ہے کہ جہاں فتنہ فساد ہو اس کے خلاف عمل جہاد میں آ جاؤ، میدان جنگ میں فتنہ و فساد کے خلاف اٹھو۔ جہاد اس چیز کا نام ہے۔ اگرچہ دین اسلام جو ہے یہ امن کا درس دیتا ہے اور امن کا ہی دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امن کا مطلب، پیس کا مطلب، شانتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے جانیں جا رہی ہوں اور ہم کہیں یار ہمیں کیا، ہم نے لڑائی میں شامل نہیں ہونا۔ یہ کسی بھی لحاظ سے ہم امن کے سفیر نہیں کہلا سکتے۔ اور جو ظلم پر خاموش رہا، تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جی ایک بادشاہ ظالم ہو اور اس کا لباس سینے والا، اس کا درزی، پوچھا جی کیا وہ بھی پھر ظالمین میں شامل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ تو کیا، اس لباس کو خریدنے والا، اس میں ایک بھی ٹانکا لگانے والا، اس میں دھاگا اور سوئی شامل کرنے والا، سبھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یا تو حکومت یہ کر دے کہ جتنے لوگ ملک میں سے یہ کہیں کہ ہم ان ظالموں کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں، آپ کو اگر جان کا ڈر ہے تو ہم جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں، ان لوگوں کو اسلحہ فراہم کریں، ان کو وہاں
جانے کے جو سامان ہے وہ فراہم کریں، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو بھی انہیں ریکوائر ہے، جو ان کی ضرورت ہے، جو وہ کہیں ان کو وہ چیزیں فراہم کر کے بھیج دیں. تو شاید کئی ممالک میں سے کچھ ہزار لوگ تو ایسے بن جائیں گے، کچھ ہزار تو ایسے ہوں گے جو جانے کے لیے تیار ہوں گے، جو لڑنے کے لیے نہ صحیح تو مرنے کے لیے تیار ہوں گے، جو جانتے ہوں گے کہ ہم ان سے لڑ تو نہیں سکتے، پر اتنا جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی امت کی خاطر مرنے کو ہم تیار ہیں. لیکن یہ ہے بہت نچلی سطح کی بات. جو اصل بات ہے اور جو ضروری ہے، جو حق ہے، وہ یہی ہے کہ عالمی طور پہ اس کی آواز اٹھائی جائے. اس بارے میں آواز اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ مذمت کی جائے. اب جب یہ معاملہ شروع ہو رہا تھا، مذمت تب بنتی تھی، اب مذمت نہیں بنتی، اب جواب بنتا ہے، اب جہاد بنتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہم سے مخاطب ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے؟ نہ اپنے آپ کے ساتھ، نہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہو، نہ ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہو. تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ اور اگر ہر ملک کی جو اقوام ہیں، جو قومیں ہیں، یہ ساری اگر اپنی حکومتوں سے اور اپنی فوجوں سے لڑنا شروع کر دیں اس بات پر، تو پھر تو یہ بھی ایک تباہی ہے کہ آپس میں ہی لڑ کے مر جاؤ. دشمن کو تو کوئی نقصان نہیں، اپنا کوئی فائدہ نہیں. تو اس وجہ سے اب تو اس میں کوئی دیر کی بات نہیں رہی، کوئی سوچنے کی بات نہیں رہی. ہزاروں جانیں مسلمانوں کی جا چکی ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور ان مردہ ضمیر لوگوں کو احساس تک نہیں ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضور کی امت کے ساتھ کیا ظلم ان پہ ڈھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ظالموں کو معاف نہیں کرتا، گناہ گاروں کو، حقوق اللہ میں غفلت کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن جس نے ظلم کیا اس کی مخلوق پر، اور جو اس ظلم میں شریک ہوا، اور جس نے یہ نہ چاہا کہ ظلم رک جائے، ختم ہو جائے، ظالم ختم ہو جائے، وہ بھی اسی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. جتنی پروڈکٹس ہیں اسرائیل کی، یہودیوں کی، ان ظالموں کی، ان جہنمیوں کی، ان سے 100% بائیکاٹ کریں، 100%. اور ان کی لسٹیں سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہیں، کون کون سی اشیاء ہیں جن سے فنڈ ان کو جاتا ہے. یہ تو ایک بات ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ صرف یہ کر دیں گے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. میڈیا، سوشل میڈیا، کون کون سے سافٹ ویئرز، کیا کچھ ان کا چل رہا ہے. یہ تو ایک شعبہ ہے، ایک. اور یہ کیسی بات ہے کہ اگر ہمیں احساس ہو تو ہم کوئی یہ تھوڑا سا ایکشن بھی نہ لے سکے. جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے. اور اتنی چھوٹی بات کر کے ان کی چیزیں لے آنا کہ بس یار وہ جلدی تھی تو اس لیے یہ چیزیں لے آئے، گھر مہمان آ گئے تھے تو ان کی چیز لے آئے، بس جی یاد نہیں رہا، بس جلدی جلدی میں لے آئے. یا ہمارے قریب والی دکان سے فلاں چیز
پاکستان کی نہیں مل رہی تھی، مسلمانوں کی نہیں مل رہی تھی، یہودیوں کی مل رہی تھی، تو اس لیے ہم لے آئے۔ یار آپ سوچو، جب آپ کو کوئی بندہ، کوئی خاندان برا لگتا ہے، آپ اسے غصہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے بھی چیز لا کے رکھ دے تو آپ نہیں کھاتے، آپ نہیں اٹھاتے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ کیوں؟ آپ کا ذاتی غصہ ہوتا ہے، اپنی ذاتی بات پہ آپ کسی کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، اور چاہتے ہیں کہ میری نظروں سے دفع ہو جائے، دور ہو جائے۔ اور جس ظالموں اور اس ذلیل قوم نے، یہ بہت چھوٹے لفظ ہیں، انہیں کوئی آپ کہیں یہ جہنمی کتے ہیں، یہ جہنمی خنزیر ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جانوروں میں بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ تو ہم جب جانوروں کو ایسے لوگوں سے منسوب کرتے ہیں نا، تو جانوروں کے لیے شرمندگی ہوتی ہے، انہیں شرمندگی ہوتی ہوگی کہ یار ہم اتنے بھی برے نہیں، ہم اتنے بھی ذلیل نہیں، ہم اتنے بھی نافرمان اور ظالم نہیں کہ ہمارا نام بطور گالی ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو یار یہ یاد رکھیں، جب ساری اشیاء کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے، سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہاں اپنے پیج سے بھی شیئر کی گئی ہیں، اور بھی بہت سے سینکڑوں لوگوں نے اپنے اپنے پیجز سے وہ چیزیں شیئر کی ہیں، بتایا ہے کہ یہ چیزیں ان کی ہیں۔ پھر کس بات کی دیر؟ پھر آپ کہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ صرف ان کا تھا، یہ صابن ان کا تھا، یہ والی بوتل انہی کی تھی، یہ پتی اور یہ چیزیں ان کی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یار کیوں نہیں پتا تھا؟ وہ ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو قتل عام کر رہے ہیں، بم دھماکوں سے اڑا رہے ہیں، سینکڑوں فٹ تک ان کی لاشیں اڑی ہیں، سینکڑوں فٹ تک۔ آپ کے بچے کو کوئی ناحق تھپڑ لگا دے یا ڈانٹ دے تو آپ کتنا غصہ کرتے ہیں کہ میرے بچے کو کیوں ڈانٹا ہے۔ اب یہاں پر تو خود پسندی میں تو ہم اتنا گر چکے ہیں کہ کوئی بڑا جائز بھی کہہ دے بچے کو تو ماں باپ برا منا جاتے ہیں یہاں پر۔ تو کیا کوئی ایسے ہمارے دوستوں کو، ہمارے قریبیوں کو کوئی یوں کرے، ان کی بے عزتی کرے، ان کو محلے میں ذلیل کرے، ان کو مارے، ناجائز دو تھپڑ ہی لگا دے، تو کیا ہم جا کے لڑ نہیں پڑتے اس سے؟ اور ہم کتنا غصہ کرتے ہیں۔ تو یہ سوچیں، وہ آپ کے ہی بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں، وہ قتل کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو مار چکے ہیں وہ۔ ہماری غیرتیں کہاں ہیں؟ ہمارے غصے بس اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے پہ غصہ کرتے جاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑتے جاؤ، بس یہیں پر ہی ہماری غیرت جاگتی ہے۔ بس کبھی یہ ویڈیوز دیکھ کر، یہ خبریں پڑھ کر، ان کی آوازیں سن کر ہمارا چہرہ بھی غصے سے لال نہیں ہوا یار؟ کیوں؟ ہم کون سی قوم ہیں؟ ہم کس کی امت ہیں؟ یہ تو ایک بہت چھوٹا سٹیپ ہے۔ ان کی ساری پروڈکٹس، اس کو دیکھیں، اس کو لائٹ نہ لیں، ہلکا نہ سمجھیں اس بات کو کہ یار ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اس غصے میں، اس بدلے کی آگ میں تھوڑا جلیں، اپنے اندر وہ آگ جلائیں جو اب تک، جس کے بھانبڑ موجود ہونے چاہیے تھے ہم نے اب تک، اور ابھی ہم نے چنگاری بھی نہیں لگائی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یار اگر کوئی اس وقت غیرت مند حکمران ہوتے تو وہ ایسا کر دیتے، اور کئی اچھے لوگوں کو جو پاکستان کے حق میں بہتر تھے ان پہ پہلے ہی بہت ظلم کر لیا گئے، ان کو پہلے ہی نظر بند کر دیا گیا، ان کو پہلے ہی جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ بھی ایک سازش اور یہ پلان کا حصہ تھا۔ وہ جانتے تھے ظالم لوگ کہ آنے والے دور میں ہم یہ کچھ کریں گے تو تب تک یہ بندے موجود نہیں ہونے چاہیے، اگر یہ موجود ہوں گے تو یہ ظلم کے خلاف اٹھ جائیں گے۔ اگر ہماری قوم ہم مل کر اٹھتے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ایسے حالات ہوں کہ جب
ایک ایک کر کے کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا بھی ہو، ایک ایک کر کے، اور آواز اٹھانے پہ مارا جاتا ہو، تب دنیا میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تب تو یہی ہے دنیاوی لحاظ سے کہ ایک ایک کر کے آتے جاؤ اور مرتے جاؤ. اس کا حل تو یہ ہے کہ قوم اکٹھی ہو کے نکلتی، جس پر بھی قوم کو امید تھی وہ سبھی اکٹھے ہو جاتے. اور جب ایسے موقع آئے تب ہم لوگوں نے انتہائی غفلت سے کام لیا، تب نہیں اٹھے ہم. اور آپ جانتے ہیں فرمودات میں یہ بات موجود ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جتنی دیر سے اٹھو گے. جو اہل سلسلہ اور جو بھی تمام سلاسل کے لوگ متعلقین، سالکین، طالبین ہیں، مریدین ہیں، جن کو تصرفات عطا ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ یہ کرم، یہ احسان فرماتا ہے کہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، وہ سب لوگ دعا بھی کریں مظلوموں کے حق میں اور بد دعا بھی کریں ظالموں کے لیے، تصرفات بھی کریں، اور سبھی لوگ مل کے ان کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کریں اور اس میں کسی قسم کی سستی نہ برتیں اور اپنی پسند اور ناپسند نہ دیکھیں. جو چیزیں ان کی ہیں وہ کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں. اور اللہ تعالیٰ، یہ ہم بات تو اللہ سے بار بار کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، اللہ ایسا کر دے، اللہ ایسا کر دے. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ نہیں کرتا، جو اللہ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی. اللہ نے کون سی رکاوٹ پیدا کی ہے؟ ہم خود ہی اپنے رستے میں دیوار بن کے کھڑے ہیں، خود ہی. ہم سب یہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے توفیقات عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ جس بھی لحاظ سے اتنا ضرور پتہ لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ موجود ہیں لوگ جو ظلم کے خلاف ہیں، اور اس میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس میں کوئی جھجک نہیں ہے. ہاں اگر تو کوئی حکمت عملی سے چل رہا ہے، اور حکمت اس لحاظ سے کہ اگر تو آپ کوئی ایسا پلان کر رہے ہیں پھر تو آپ خاموش رہیں. اگلے کوئی 6 مہینے سال میں ہم جی فوج ایک تیار کر رہے ہیں خاموشی سے، اور تھوڑے عرصے میں ہم ان ظالموں پہ حملہ کریں گے، پھر تو آپ خاموش رہیں، نہ بتائیں کسی. اور اگر نہیں کر رہے تو پھر اتنا تو بتائیں کہ بھئی ہم اس ظلم کے خلاف ہیں، ہم کسی صورت اس کے حق میں نہیں ہیں. ہمیں یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ان لوگوں پہ اتنا ظلم ہو، کسی پہ بھی اتنا ظلم ہو. اور اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سنی کہنے والے، اہل سنت کہنے اور سمجھنے والے، اگر ہم یہ دیکھیں مسلک کی بحاف پر، اس کی بنیاد پر، تو ہم میں تو زیادہ شدت ہونی چاہیے تھی. چاہے وہ لبنان ہے، کوئی ملک ہے، فلسطین ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے، آپ ان کے بیانات سنیں، ان لوگوں کی باتیں سنیں. وہ رسول پاک سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی گستاخ ہیں، کوئی بے ادب ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اور اگر اب تک یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اگر اب تک 5، 6 یا 7 ممالک میں یہ حملے ہو چکے ہیں تو مسلمانوں کے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ اتنی ریاستیں ہماری ہونے کے باوجود ظالم یہ حرکتیں کرے
اور ہم کچھ نہ کہیں. مطلب کیوں نہیں ہم کچھ کہہ سکتے ان کو؟ اور کیا اگر ایک ظالم ایک ملک پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ حملہ کر سکتا ہے تو کسی اور ملک پہ نہیں کر سکتا؟ اگر کل کو، پرسوں، ترسوں، چوتھ کوئی آپ کے ملک میں حملہ کر دے، پھر آپ کس سے مدد کی امید رکھتے ہیں جبکہ آپ نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی؟ آپ نے اپنے سامنے لاشوں کے ڈھیر دیکھ لیے، آپ نے دھماکوں کے ساتھ سینکڑوں فیٹ اچھلتی ہوئی لاشیں دیکھ لی، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے بچوں کی، ان کے جسم سینکڑوں فیٹ تک اچھلتے آپ نے دیکھ لیے، اور آپ نے کچھ نہیں کیا. تو کل آپ کس سے امید رکھتے ہیں؟ کون سی ایجنسیز، کون سی فوج، کون سی تنظیم کل کو آپ کی مدد کرے گی؟ کس ملک کے لوگ آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہو جائیں گے؟ 5، 6، 7 ممالک پہ حملے ہو چکے ہیں. یہ صرف غزہ کی بات نہیں ہے، وہاں پہ تو اس وقت ہو رہا ہے. فلسطین کے جو لوگوں کا حال ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں جن پہ ہو رہا ہے. ہمیں آپ کو کیا خبر ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، جب ہر وقت وہ اپنے سامنے اپنے گھر بار اجڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جن میں کبھی رونقیں تھیں، کوئی رنگ تھے، کوئی روشنیاں تھیں، اب وہ دھوؤں کے ساتھ، بم دھماکوں کے ساتھ سارے رنگ ختم ہو چکے، ساری روشنیاں ختم ہو چکی، ان کی بلڈنگز، عمارات قائم نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، گری ہوئی ہیں، یوں جیسے کسی ریت کے پتھریلے کسی علاقے میں آ گئے، پتھر ہی پتھر پڑے. ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہے، اوڑھنے بچھونے کو کوئی کپڑا نہیں ہے. وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، ایک چیز نہ ہو یا کم ہو تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں. اگر یہاں کسی کو جاب نہیں مل رہی، کاروبار نہیں مل رہا، تو سارا دن پریشانیوں کے الاپتا تھکتا نہیں، حالانکہ اس کے پاس گھر بھی ہوتا ہے، چھت بھی ہوتی ہے، کپڑا بھی ہوتا ہے، روٹی بھی ہوتی ہے، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، دوست یار ہوتے ہیں، جاننے والے پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. بس ایک چیز نہ ہو، کسی کا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو کیا لگتا ہے کہ یار کیا قیامت گزر گئی. تو یار جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، کچھ بھی نہیں ہے، سوچیں ایک دفعہ کہ ان کا کیا حال ہے. یہ تو جتنی تنظیمات خواہ وہ پاکستان میں ہیں یا دوسرے ممالک میں ہیں جو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں کسی بھی فارم میں، کسی بھی لحاظ سے، یہ تو اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اور آسانیاں، بہتریاں، خیریں عطا فرمائے. یہاں پہ تو کوئی نیزہ لگے گا، کوئی گولی لگے گی تو مر جائیں گے، موت آ جائے گی تو پھر آرام آ جائے گا. یہاں کوئی تکلیف، کوئی درد ہوگا تو آرام آ جائے گا. چند لمحوں، چند گھڑیوں کی بات ہے، اور اس کے بدلے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا، کتنی نعمتیں اور آسائشیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا. اور یہی بات اگر اگلے جہان میں چلی گئی، یہ وقت اگر گزر گیا، اگلے جہان میں موت نہیں آنی، وہاں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چلو مر کے جان چھوٹ جائے گی، وہاں تو مرنا ہی نہیں، وہاں تو مرنا ہی نہیں، یہاں تو جو بھی ہے مر کے جان چھوٹ جائے گی. باقی پھر بھی اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں فریاد کریں، دعا اور التجا کریں کہ اللہ کوئی ایسے اسباب بنا دے، وہ مسبب الاسباب ہے، کوئی ایسے اسباب بنا دے جس میں ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں اور کر لیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ یار ہمارے قریبیوں کو کچھ نہ ہو جائے، انسان اسے ڈر جاتا ہے. بعض اوقات اگر بندہ اپنے آپ سے، اپنے بارے میں کوئی ہونے والے ایکشن سے نہیں ڈرتا تو اپنے قریبیوں کے معاملے میں ڈر جاتا ہے. یار ہمارے والدین کو کچھ نہ کہہ دیں، ہمارے بہن بھائیوں کو، بچوں کو کچھ نہ کہہ دیں. اور یہ جو ظالم لوگ ایسا کر رہے ہیں، بس اتنی بات پر
کہ فلاں کو ووٹ کیوں دیا، فلاں کا نام کیوں لیا؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے یا کون سی انسانیت ہے کہ کسی کا نام لینے پہ اتنا ڈر کہ گھروں سے اٹھا لیں، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں؟ اور ہم اتنے بزدل اور اتنے ڈرپوک اس وجہ سے نام نہ لیں عمران خان کا کہ یار اس کا نام لینے پہ اٹھا لیں گے. یار اگر یہودیوں کا، اسرائیل کا نام لے لیا، ان کی بات کر لی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یار کیا ہو جائے گا؟ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر. ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن ہم نے جانا ہے. کون سی ایسی باتیں ہو گئی؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اگلے جہان کی باتوں کو نہ دیکھیں، وہاں کی زندگی کو، وہاں کے معاملات کو یہاں پر ترجیح نہ دیں، تو پھر تو ہم ڈریں کہ نہیں یار ہمارے قریبیوں کو کچھ نہ ہو جائے، مجھے کچھ نہ ہو جائے، مجھے جیل میں نہ جا کے بیٹھنا پڑے، مجھے اٹھا کے نہ کوئی لے جائیں، ہماری فوج، ہماری پولیس ایسے نہ کر دے، ہماری ایجنسیز ایسے نہ کر دیں. تو پھر تو ٹھیک ہے، ڈرتے رہے، چپ رہے. وہ کیا شعر ہے علامہ اقبال کا کہ مسلمان آئے اور چلے گئے تو ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. کہ اب تو شرم کا اور یہ مقام ہے. ہاں تم کہتے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وہ کہتے ہیں تم اتنے ڈرپوک ہوئے، ایسے نابود ایسے ہوئے کہ تمہارے تو باقیات بھی باقی نہ رہے، تمہارا تو ہونا بھی نہ ہونا ہے، آثار بھی نظر نہیں آ رہے. اتنی ڈرپوکی اور بزدلی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم پھر یہ دیکھیں کہ یار ہمیں ڈر ہے، اگر ذاتی طور پہ ہر بندہ دیکھ لے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے بچے، اپنے قریبی دوست یار وغیرہ وغیرہ، یار جن کو مار رہے ہیں، وہ جن پہ میزائلز گر رہے ہیں آ کے، جن کو گولیاں لگ رہی ہیں، جن پہ دھماکے بم گر رہے ہیں آ کر، جن پہ آئے روز صبح شام نئی قیامت ڈھائی جا رہی ہے، وہ کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ کسی کے بہن بھائی نہیں ہیں، وہ کسی کے بچے نہیں ہیں. اور کس کے ہیں وہ؟ کون سی قوم ہے وہ کس کی امت ہے؟ وہ ہمارے لوگ ہیں. سوچ لیں اس بات. تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یار ہر جان، ہمارا ہر رشتہ، سب کچھ اللہ کی امانت ہے، کسی نے بھی یہاں سدا نہیں رہنا. یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، تھوڑے عرصے کی باتیں ہیں. سب نے، کوئی آج ٹریا تو کوئی کل ٹرے، بس سب نے چلے جانا. تو کیوں نہ اس طریقے سے جائیں، اس انداز اور اس ناز اور شان کے ساتھ جائیں جہاں جانا ہی ہے. وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ کا اختیار ہے، ہمارا اختیار ہے کہ جائیں یا نہ جائیں، اس میں سے ایک کو چن لو. نہیں، جانا ہی ہے، جانا ہی جانا. تو بس اتنا تو اختیار میں ہے نا. ایک چیز تو لازم کر دی گئی ہم پر، جانا ہی پڑے گا. لیکن اتنا اختیار دے دیا گیا کہ کیسے جانا ہے، کس شان کے ساتھ جانا ہے، عزت کے ساتھ جانا ہے یا ذلت کے ساتھ جانا ہے. گزرتے گزرتے ایک مقام سے چند ایک پریشانیوں کا سامنا کر بھی لیتے ہیں تو آگے آسانیاں اور خیریں اور عظمتیں ہیں، خوشیاں ہیں ہمیشہ کی. یا یہاں دو چار گھڑیوں کی خوشیاں اور آسانیاں اور بچاؤ ڈرپوکی اور بزدلی کے ساتھ وقت گزار لو، آگے پھر ضلالتیں ہیں، آگے پھر عذاب ہے. تو بات یہ ہے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ہم اٹھ کے اپنی فوج، اپنی ایجنسیز کے خلاف نعرے بازی شروع کر دیں. اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ آئیں گے، ہمیں اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے. تو اس میں ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں.
دشمن کو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں۔ افواج پاکستان اور وہ غیرت مند سپاہی جو ہیں افواج کے اور ایجنسیز کے، جس لیے ایجنسیز بنتی ہیں، جس لیے بنائی جاتی ہیں، جو کہا جاتا ہے، جو سمجھایا جاتا ہے عوام الناس کو کہ ملک کی بہتری کے لیے بنائی جا رہی ہے، وہ کام کریں۔ اور اس میں جہاں بھی افرادی قوت چاہیے، جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں ان کو اپنے ساتھ، جو شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ اور اگرچہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ نہیں، لیکن میں اس چیز کے لیے آمادہ اور تیار ہوں، جب کوئی ایسا مرحلہ یا مقام آئے میں اس چیز کے لیے حاضر ہوں۔ اور فلسطین کے لیے اور مسلمان دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف انشاءاللہ اللہ ہمیں ہمت اور جرت دے، ہم حاضر ہیں اور ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ڈریں گے نہیں، بھاگیں گے نہیں۔ لڑنا بھی سکے تو مرنے کے لیے تیار ہیں، مرنا تو ویسے بھی ہے، اس میں کوئی ڈر نہیں۔ جب ایسا مقام نہ آیا ہوتا جو آ چکا ہے، پھر کوئی یہ مشورہ دیتا کہ جی ابھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ابھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ابھی تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ احتیاطوں کے وقت تو گزر گئے، کتنی اسلامی ریاستوں پہ حملے ہو چکے، اب کس بات کی احتیاط کریں؟ بس اس بات کی کہ ہم پہ حملہ نہ ہو جائے بس۔ اگر تو ہم سب کی جانیں محفوظ ہوتی، کوئی مارا نہ گیا ہوتا، پھر تو ہم احتیاط کرتے کہ یار ہاں کسی کی جان نہ چلی جائے۔ جب ہزاروں لاشیں بچ چکی، وہ مراحل گزر چکے، اب کوئی ڈر نہیں، اب کیا احتیاط، اب کوئی حکمت عملی نہیں۔ لیکن ظاہری لحاظ سے دیکھیں، اس وقت ظاہری لحاظ سے دیکھیں تو جتنی ایسی تنظیمات ہیں، ہم کہیں ہم تیار ہیں اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساری تنظیمات کا مذہبی ہیں یا کوئی ہیں، ابھی اس وقت بے بس ہیں، بے بس ہیں ظاہری اعتبار سے، جو ابھی نظر میں ہیں۔ اور کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے سامنے اگر ہاتھی کھڑا ہے، ایک بکری کو اس کے آگے کھڑا کر دیں اور کہیں کہ اس کو ٹکر مارو اور ہاتھی کو گرا دو، توڑ پھوڑ دو، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بکری کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے چھوٹے سائز کے جانور اگر ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں تو ہاتھی بھی ڈر کے دوڑ لگا دے۔ تو بہرحال جو بھی صورتحال ہو، ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے اور اس بات پہ آمادہ رہنا چاہیے اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ ظاہر کر دینا چاہیے، گواہی ایک دوسرے کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دے دینی چاہیے کہ یا اللہ ہم نہ تو اس کے حق میں ہیں، نہ ہم ظالموں کے ساتھ ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ہم کسی صورت اگرچہ کر کچھ نہیں سکتے، لیکن ہم نے خاموشی اختیار نہیں کی ہوئی، ہم ڈر کے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن جب پتہ ہو کہ ابھی کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے، تب دعوے کرنا، نعرے لگانا، ریلیز نکالنا، دھرنے دینا آسان کام ہے۔ جب مرحلہ آئے اور پھر بازی لگانا اور بات ہے۔ تو حکومت پاکستان کوئی ہوش کے ناخن لیں، افواج پاکستان، ایجنسیز یہ سعادت اور شرف حاصل کر لیں کہ ظالم کے خلاف علم جہاد بلند کر لیں، اور اگر نہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے، کب اور کیسے اور کس کے ذریعے کیا چاہتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں، غفلتوں، گناہوں، نافرمانیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں شرف عطا فرمائے
کہ ہم حضور کی امت کے لیے سبب خیر، سبب آسانی رہے، اور جو حضور کی امت پر لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف اللہ ہمیں جس بھی طریقے سے چاہے، جس سطح پر چاہے ہمیں استعمال فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غفلتوں کو، نافرمانیوں کو ہم سے دور کر دے۔ اس کے کرم، اس کے احسان، اس کا فضل بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ ہر احسان اتنا بڑا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنا بڑا احسان ہے، اور کتنے احسانات ہیں ہم یہ بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔